اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل احترام محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، شوال کا یہ تیسرا جمعہ ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ اور اس میں فرق بیان کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے آسمانی کتابوں میں تورات، زبور، انجیل اپنے نبیوں کو یک لخت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی اور ان پر پابندی لگائی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وادی طور سینا میں چلے جاؤ، روزے رکھو، اعتکاف کرو، میں تمہیں تورات دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ اپنے معبد خانے میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں زبور دوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے گھر کی بیٹھک میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں انجیل دوں گا۔ یہ پابندیاں ان کے لیے تھی۔ قرآن کریم کے نزول کے وقت اللہ رب العزت نے آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم پر کوئی پابندی نہیں لگائی کہ آپ مکے میں ہوں گے، میں قرآن کریم بھیج دوں گا، آپ مدینہ طیبہ میں ہوں گے، میں قرآن کریم نازل کر دوں گا۔ نہیں، پابندی نہیں لگائی۔ اور یہ بات میں نے بڑی تفصیل سے عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے یہ کتابیں یک بارگی میں عطا فرمائی، لیکن قرآن کریم 23 سال میں نازل فرمایا۔ یہ اللہ کا امت محمدیہ سے پیار ہے۔ اللہ چاہتا تو قرآن کریم کو تورات، زبور، انجیل کی طرح ہی نازل فرما دیتے یک بارگی میں، لیکن پھر پتہ کیسے چلتا، ان دونوں میں تمیز کیسے ہوتی؟ جو مقام قرآن کریم کا ہے وہ کسی اور کتاب کا نہیں، اور جو مقام محمد الرسول اللہ کا ہے وہ کسی اور نبی کا نہیں، اور جو مقام امت محمدیہ کا ہے وہ کسی اور امت کا نہیں۔
قرآن کریم 23 سال میں نازل فرمایا، اور یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 حصے، ایک حصہ نبوت سے پہلے ہے اور ایک حصہ نبوت کے بعد ہے۔ جو حصہ نبوت سے پہلے ہے وہ محمد بن عبداللہ ہے، اور جو حصہ نبوت کے بعد کا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ زندگی کے 2 حصے، محمد بن عبداللہ اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ۔ جو زندگی کا حصہ محمد بن عبداللہ پر مشتمل ہے وہ حصہ 40 سال پر مشتمل ہے، اور جو حصہ نبوت کے بعد کا ہے وہ محمد الرسول اللہ پر مشتمل ہے۔ نبوت سے پہلے 40 سال اور نبوت کے بعد 23 سال۔ قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا۔ قرآن کریم کی ابتدا غار حرا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال مکمل ہونے کے بعد 41ویں سال کا پہلا دن، پیر کا دن، 9 ربیع الاول کا دن، غار حرا میں جبریل امین تشریف لائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا مشکیزہ اور کچھ جو، کچھ کھجوریں، کوئی ستو، ایسا سامان لے جا کر غار حرا کے اندر چلے جاتے اور وہاں جا کر عبادت کرتے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی، جبریل امین تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور کہا اقرا، پڑھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بھائی ان کو روانہ کرو ان کو۔ تو جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور دبایا اور کہا اقرا، پڑھو۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو جبریل امین نے پھر سینے سے لگایا اور دبایا زور سے، اور پھر فرمایا کہ اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر سینے سے لگایا اور زور سے دبایا۔ آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنا زور سے دبایا کہ میرا سانس رکنے لگا، اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس رب نے تمہیں پیدا کیا۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے آپ محمد بن عبداللہ تھے، اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ محمد الرسول اللہ ہوئے۔ اللہ اکبر۔ یہ پہلی وحی ہے۔ یہ میرے یہ جملے یاد رکھنا کہ اقرا آنے سے پہلے آپ محمد بن عبداللہ تھے، اور اقرا آنے کے بعد
آپ محمد الرسول اللہ تھے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ عبدہ پہلے ہے، رسول بعد میں ہے۔ عبدہ پہلے ہے، رسول بعد میں ہے۔ اس عبدہ کے اندر کیا خصوصیت ہے، توجہ فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے پورے قرآن کریم میں ابتدا سے انتہا تک کہیں بھی اپنے پاک پیغمبر کا نام لے کر نہیں پکارا، ہر نبیوں کے نام لیے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وایوب اذ نادى ربہ یا موسیٰ یا عیسیٰ یا نوح یا ابراہیم۔ اللہ رب العزت نے سب نبیوں کے نام لیے، لیکن کملی والے پاک پیغمبر کو نام لے کر نہیں پکارا۔ اور جب بھی بات آئی، اللہ نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں تو یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں انا اعطیناک الکوثر کہا، کہیں الم نشرح لک صدرک کہا، کہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس کہا، کہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا، کہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہیں والضحیٰ کہا، کہیں واللیل اذا سجا کہا۔ کبھی کسی نام سے پکارا، کبھی کسی نام سے پکارا۔ رب نے خود اپنے پاک پیغمبر کو نام لے کر نہیں پکارا۔ نہ قرآن کریم میں یا محمد کہا، نہ یا رسول اللہ کہا، یا نبیو کہا۔ جب بھی کوئی بات آئی تو اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر کو ان ناموں سے پکارا جن ناموں کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں چہرے کا ذکر ہے، کہیں زلفوں کا ذکر ہے، کہیں دانتوں کا ذکر ہے، کہیں لباس کا ذکر ہے، اور کہیں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب تیرے اخلاق کی قسم ہے۔ کہیں کہا لَعَمْرُكَ، محبوب مجھے تیری عمر کی قسم ہے۔ کہیں کہا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، مجھے تیرے شہر مکہ کی قسم ہے۔ ان چیزوں کی اللہ نے قسمیں اٹھائی۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ ہم اتحیات پڑھتے ہیں عبدہ و رسولہ، عبد پہلے ہے، رسول بعد میں ہے۔ اس بات پر توجہ کرنا، پہلے عبد ماننا پڑے گا، رسول بعد میں ماننا پڑے گا۔ اختلاف اسی بات پر ہے کہ مکے کے لوگ، عرب کے لوگ، یہود و نصارہ لوگ میرے پاک پیغمبر کو عبد مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے نہیں، ہم آپ کو عبداللہ کا بیٹا مانتے ہیں، آمنہ کا لال مانتے ہیں، عبد المطلب کا پوتا مانتے ہیں، ہم آپ کو محمد بن عبداللہ کہتے ہیں۔ محمد تو مانتے تھے، بندہ مانتے تھے، عبد مانتے تھے، لیکن رسول نہیں مانتے تھے۔ اور آج کے لوگ میرے پاک پیغمبر کو رسول تو مانتے ہیں، عبد نہیں مانتے۔ فرمایا رسول تو ہے، بندہ نہیں ہے۔ اور وہ لوگ کہتے تھے محمد بندہ ہے، رسول نہیں ہے۔ آئیے سبحان اللہ، ہم اتحیات کے اندر کہتے ہیں عبدہ و رسولہ، عبد پہلے ہے، رسول بعد میں ہے۔ جب میرے پاک پیغمبر کی ولادت ہوئی تو میرا پیغمبر بندہ تھا، آمنہ کی گود میں آیا، عبدہ تھا۔ حلیمہ کی گود میں آیا، عبدہ تھا۔ جب شیمہ کی گود میں آیا، عبدہ تھا۔ عبد المطلب کے کندھوں پر سواری کی تو عبدہ تھا۔ ابو طالب کی گود میں آئے، عبدہ تھا۔ 12 سال کی عمر میں پہلا سفر کیا، عبدہ تھا۔ اور شام کے ملک کی طرف گئے، عبدہ تھا۔ جب تجارت کی تو عبدہ تھا۔ خدیجہ سے نکاح کیا، عبدہ تھا۔ زینب پیدا ہوئی، آپ بندے تھے۔ رقیہ پیدا ہوئی، آپ بندے تھے۔ ام کلثوم پیدا ہوئی، آپ بندے تھے۔ قاسم پیدا ہوا، آپ بندے تھے۔ جب طیب طاہر پیدا ہوئے، آپ بندے تھے۔ 40 سال تک آپ بندے رہے۔
ابد رہے عبدہ و رسولہ۔ 40 سال تک لوگ، مکے کے لوگ آپ کو بندہ کہتے تھے، جب اقرا آئی تو پھر عبدہ پہلے ہے، رسول بعد میں ہے۔ 40 سال تک میرے پاک پیغمبر کو کسی سے کوئی اختلاف نہیں تھا، کسی نے پتھر نہیں مارے، کسی نے گالی نہیں دی، کسی نے مجنون نہیں کہا، کسی نے پاگل نہیں کہا، کسی نے اختلاف نہیں کیا، کسی نے تکلیف نہیں دی۔ جب میرے پاک پیغمبر محمد بن عبداللہ تھے، تکلیفیں اس وقت شروع ہوئی ہیں جب آپ کو رسالت ملی ہے، تکلیفیں اس وقت شروع ہوئی ہیں جب آپ محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ ہوئے۔ پھر پتھروں کی بارش بھی ہوئی، پھر راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے، پھر کپڑے بھی پھاڑے گئے، پھر دندان مبارک بھی شہید ہوئے، پھر کوڑا کرکٹ بھی پھینکا گیا، پھر لوگوں نے آوازیں بھی کسنا شروع کر دی، پھر بدر بھی آیا، پھر احد بھی آیا، پھر حنین بھی آیا، پھر یموک بھی آیا، پھر تبوک بھی آیا، پھر قادسیہ بھی آئی، پھر جنگیں بھی آئی، پھر تلوار اٹھائی، اور میرے پاک پیغمبر کا جملہ سبحان اللہ، میرے محبوب نے فرمایا 2 شخص کبھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ جملے میرے پاک پیغمبر کے ہیں، زبان اگر میری ہے تو جملہ میرے پیغمبر کا ہے۔ 2 شخص کبھی جنت میں نہیں جا سکتے، اور یقین کرو جس طرح اللہ کا قرآن سچا ہے اس طرح میرے نبی کا فرمان بھی سچا ہے۔ 2 شخص کبھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ کون؟ فرمایا ایک وہ شخص جس نے کسی نبی کے اوپر تلوار اٹھائی ہو، اور دوسرا وہ شخص جس کے اوپر کسی نبی نے تلوار اٹھائی۔ اللہ اکبر۔ پہلی وحی نازل ہوئی، آپ محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ کے محبوب کا جسم کانپنے لگا اور پورا جسم گرمی سے شرابور ہوا، پسینہ بہنے لگا، تیز تیز قدموں کے ساتھ گھر میں آئے۔ خدیجہ خدیجہ خدیجہ، جی محبوب جی محبوب۔ فرمایا کمبل اڑاؤ، زملونی زملونی، خدیجہ زملونی، کمبل اڑاؤ۔ خدیجہ کوئی عام عورت نہیں تھی، خدیجہ کوئی عام عورت نہیں تھی۔ خدیجہ نے میرے پیغمبر کی بیوی بننا تھا، خدیجہ کے پیٹ سے فاطمہ نے پیدا ہونا تھا، خدیجہ کے پیٹ سے زینب رقیہ ام کلثوم نے پیدا ہونا تھا۔ اس خدیجہ نے حضرت حسن اور حسین کی نانی بننا تھا، اس خدیجہ نے علی کی ساس بننا تھا، عثمان کی ساس بننا تھا۔ یہ خدیجہ کوئی معمولی عورت تھی؟ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل، جو تورات کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے آخری نبی کی نشانیاں سن کر میرے پاک پیغمبر کو دیکھا کرتی تھی کہ یہ نشانیاں میرے محمد میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کمبل اٹھا کر کے لے آئی۔ میرے محبوب فرماتے ہیں زملونی زملونی زملونی، خدیجہ کمبل اڑاؤ، خدیجہ کمبل اڑاؤ، مجھے سردی لگ رہی ہے، کمبل اڑاؤ۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا میرے پاک پیغمبر کا پسینہ بھی صاف کر رہی ہیں، کمبل بھی اڑا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ پسینہ میرے پاک پیغمبر کا جس پسینے کے اندر اللہ نے وہ خوشبو عطا فرمائی جو جنت کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ ایمان والوں، میرے پاک پیغمبر کا سینہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا مدینہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا پسینہ بھی اعلیٰ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدیجہ آج میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، یہ واقعہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
جب یہ باتیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو بتائی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے یہ باتیں اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل سے سن رکھی تھی۔ اپنا بازو پکڑا، سیدھے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور کہنے لگی بھائی جان، چچا جان، بتاؤ نا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ درپیش آیا۔ ورقہ بن نوفل نے میرے پاک پیغمبر کا چہرہ دیکھا، سبحان اللہ، میرے محمد کا چہرہ دیکھا، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں ہاں عیسیٰ علیہ السلام پر جو وحی آتی تھی، جو فرشتہ آتا تھا، اس کا نام بھی تو جبریل تھا۔ جو محمد کے پاس فرشتہ آیا ہے، اس کا نام بھی جبریل ہے۔ محمد سچ کہتا ہے، سبحان اللہ۔ محمد تو اس وقت بھی سچ کہتا تھا جب نبوت نہیں ملی تھی، میرا پیغمبر تو اس وقت بھی سچ بولتا تھا۔ آج تو میرے پاک پیغمبر کو نبوت مل چکی ہے، اللہ اکبر۔ وہ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے واقعی آپ کو نبوت عطا فرمائی، میں نے آپ کا تذکرہ تورات، زبور، انجیل میں پڑھا ہے، اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے۔ ہاتھ کرو نا، میرے پاک پیغمبر نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ورقہ بن نوفل نے میرے پاک پیغمبر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ وہ تورات کا بہت بڑا عالم، وہ تورات کا بہت بڑا عالم، زبور کا بہت بڑا عالم، انجیل کا بہت بڑا عالم، اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہتا ہے محمد تو نبوت کا اعلان کرے گا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تجھ پر ایمان لے آؤں گا، اگر تجھے تیرے اعلان کرنے سے پہلے میں دنیا سے چلا گیا تو ایڈوانس تیرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، اللہ اکبر، ایڈوانس بیعت کرتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر آپ محمد بن عبداللہ تھے اور آج محمد الرسول اللہ ہو گئے۔ آگے چلو نا میرے بھائیو، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اللہ اکبر۔ میں نے عرض کیا تھا قرآن کریم میں دو لفظ ہیں، ایک یا ایھا الذین آمنوا اور ایک یا ایھا الناس۔ اگر یا ایھا الناس کا لفظ آئے تو اس سے سارے لوگ مراد ہیں، سب لوگ، یا ایھا الناس، اے لوگو، سب لوگ مراد ہیں اس میں، مسلمان بھی غیر مسلم بھی۔ اور جب اللہ فرمائیں گے یا ایھا الذین آمنوا تو پھر صرف ایمان والے مراد ہیں، صرف ایمان والے مراد ہیں، بے ایمان نہیں۔ اور گزشتہ جمعہ میں ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ ہم ہی نبی کی امت ہیں۔ میرے پاک پیغمبر کی امت ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں وہ سب میرے پاک پیغمبر کی امت میں شامل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ میرے پاک پیغمبر کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن ہے میرے امتی۔ اگر ایک باپ کی اولاد ہو، 8-10 بچے ہوں اور 2-4 بچے باپ کی بغاوت کر لیں تو کیا خیال ہے باپ کہے گا یہ میری اولاد نہیں ہے؟ اولاد تو ہے لیکن ہے نافرمان۔ اس لیے یہودی عیسائی ہے میرے پاک پیغمبر کے امتی، اگر کلمہ پڑھ لیں دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، نہیں کلمہ پڑھتے تو ہیں تو امتی، وہ نافرمان ہیں امتی۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں ہے الحمدللہ رب العالمین، رب المسلمین نہیں ہے، رب المؤمنین نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، اس کو رب کوئی تسلیم کرتا ہے وہ تب بھی رب ہے، اس کو کوئی رب تسلیم نہیں کرتا وہ تب بھی رب ہے۔ اسی طرح وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا۔ کوئی اسے تسلیم کرے وہ اس کے لیے بھی رحمت ہے، کوئی اسے تسلیم نہ کرے وہ اس کے لیے بھی رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف یہ کہنا کہ امت محمدیہ صرف مسلمان ہے، نہیں،
سارے امت محمدیہ میں شامل ہیں۔ جی پھر آگے چلیے، نبوت مل گئی میرے پاک پیغمبر کو، پہلی وحی نازل ہونے کے ٹھیک 3 سال تک پھر کوئی وحی نازل نہیں، پھر تھوڑی تھوڑی، کبھی 1 آیت، کبھی 2 آیت، کبھی 1 سورت، کبھی 1 رکوع۔ اللہ جس طرح سب نبیوں کو یکمشت تورات، زبور، انجیل دے دی، اسی طرح قرآن کریم دے دے۔ اللہ رب العزت جانتے تھے نا اس امت کو، وہ رب کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ میرے پاک پیغمبر کی امت پر کتنی شفقت کرتے ہیں، کتنے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ سابقہ امتوں میں اگر کوئی شراب پی کے آتا، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوتا یہ شرابی ہے، زنا کر کے آتا لکھا ہوتا یہ زانی ہے، چوری کر کے آتا لکھا ہوتا چور ہے، ڈاکو ڈکیتی مارتا اس کی پیشانی پہ لکھا ہوتا تھا یہ ڈکیت ہے۔ لیکن آج جو ان امتوں کے اندر گناہ تھے وہ اس امت کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے۔ اور کیسا پردہ ڈالا؟ سبحان اللہ، عرب کا مشہور ڈاکو ہے، مشہور بہت بڑا ڈاکو، کفلے ڈاکو کے نام سے مشہور ہے، کفلا ڈاکو، عرب کا ڈاکو، بہت بڑا ڈاکو، زانی، شرابی، ڈکیت، ہر عیب اس کے اندر۔ اللہ اکبر، کفلا ڈاکو جس کی دروازے پر، جس کی دہلیز پر روزانہ نت نئی لڑکی، نت نئی عورت پیش کی جاتی، لوگ پریشان، اس کی بدماشی سے پریشان۔ کفلا ڈاکو، کوئی نہیں بولتا، بدماش آدمی ہے۔ اللہ اکبر، پھر ایک رات آئی، عورت دروازے پر، کفلا ڈاکو اندر داخل ہوا، دروازہ بند، کفلے ڈاکو نے عورت کو دیکھا، عورت رونے لگی۔ کفلا ڈاکو کہتا ہے کیوں روتی ہو؟ تجھے پیسے نہیں ملے؟ کہنے لگی نہیں، پیسے تو مل گئے، پیسے مل گئے، رونا کس بات کا؟ پیسے کم ہیں تو بتاؤ اور دے دوں پیسے۔ کہنے لگی کفلیا یہ بات نہیں ہے، بات پیسوں کی نہیں ہے، مجھے مجبوری کھینچ کر تیرے دروازے پر لائی ہے، مجھے مجبوری کھینچ کر تیرے دروازے پر لائی ہے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے، شوہر فوت ہو گیا، میں بیوہ عورت، میرے بچے یتیم، کھانے کے لیے کچھ نہیں، کئی دن گزر گئے، بچے رونے لگے، بلک بلک کر کے رونے لگے، میں تو ماں ہوں، ماں کی مامتا کب تک برداشت کرے، آخر حد ہو گئی، مجھے بچوں کا رونا برداشت نہ ہوا، میں تیرے دروازے پر آ گئی۔ کفلا میں تیرے لیے دعا کروں، میری عزت پر ہاتھ نہ ڈالنا، میں تیرے لیے دعا کروں گی۔ ایمان والوں، میں جملہ کہا کرتا ہوں، بندہ بندے کو ذلیل کرنے کے لیے عیب تلاش کرتا ہے، اور اللہ بندے کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ کہنے لگی کفلیا مجھے مجبوری تیرے دروازے پر لائی ہے، تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، بچے میرے بھوکے یتیم بچے کئی دنوں سے فاقے سے ہیں، بس تو میری عزت پر ہاتھ نہ ڈال۔ کفلا کہنے لگا اچھا پیسے اور چاہیے تو لے جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ دل کس کے قبضے میں ہے؟ کس کے قبضے میں؟ کفلا ڈاکو کہنے لگا
پیسے اور چاہیے تو لے جاؤ، میں اتنا گناہگار سر سے پاؤں تک میں گناہوں میں ڈوبا ہوا، اگر تو میرے حق میں دعا کرے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، جا پیسے اور لے جا، تو جس طرح میرے دروازے پر پاک دامن آئی ہے اسی طرح واپس چلی جاؤ، اسی طرح واپس چلی جاؤ۔ اللہ اکبر۔ رحمت دا دریا الہی، رحمت دا دریا الہی، تے ہر دم وگدا ہے تیرا، جے ایک قطرہ ربا بخشے مینوں تے کم ہو جاوے میرا۔ جاؤ اسی طرح واپس چلی جاؤ۔ وہ عورت جا کر دعا کرتی، اللہ میں قفل ڈاکو کے دروازے پر جس طرح گئی، اے مالک تو اچھی طرح جانتا ہے، میں پاک دامن عورت اسی طرح واپس آ گئی، اللہ اس نے تیری بندی پر رحم کیا، اللہ تو اس پر رحم فرما دے، اللہ اس پر رحم فرما دے۔ وہ رو رو کر دعائیں کر رہی ہے اور یہاں قفلے کی روح پرواز ہو گئی، قفلہ فوت ہو گیا، صبح ہو گئی، اعلان ہوا قفلہ ڈاکو فوت ہو گیا ہے، قفلہ ڈاکو مر گیا ہے۔ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، اس کی شکل بدل گئی ہوگی، رنگ بدل گیا ہوگا، صورت بدل گئی ہوگی، اور قفلہ ڈاکو کتا بن گیا ہوگا، کوئی کہہ رہا ہے سور بن گیا ہوگا۔ لوگ جمع ہوئے دیکھنے کے لیے، میرے اللہ نے اپنے قدرت والے بے مثال ہاتھوں سے قفلے ڈاکو کے دروازے پر لکھ دیا، غفر اللہ القفلہ، غفر اللہ القفلہ، رحم اللہ القفلہ، اللہ نے قفلے ڈاکو کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے قفلے ڈاکو کو معاف کر دیا ہے۔ ایمان والو، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ آج میری وہ بات سچی ہو گئی، بندہ بندے کو ذلیل کرنے کے لیے عیب تلاش کرے اور رب بندے کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرے۔ تو مارکیٹ میں کیوں آیا مارکیٹ میں؟ میں گھوڑا بیچنے آیا ہوں، اور آپ؟ میں گھوڑا خریدنے آیا ہوں۔ اچھا، یہ بھی صحابی ہے، وہ بھی صحابی ہے۔ کتنے کا؟ 5000 کا۔ اچھا دیکھ لوں، چیک کر لوں؟ ہاں چیک کر لوں، چیک کیا، کہنے لگا نہیں تیرا گھوڑا مہنگا ہے، 6000 کا ہے۔ اس نے کہا 6000 دے دو۔ پھر کہنے لگا نہیں گھوڑا اچھا ہے، 7000 کا ہے۔ اس نے کہا 7000 دے دو۔ نہیں، اچھی نسل کا ہے، میں 8000 دوں گا۔ اس نے کہا 8000 دے دو۔ اس نے گھوڑا لے لیا، صحابی رسول نے 8000 نکال کے دے دی۔ بیچنے والے نے کہا میں نے تو 5000 کا کہا تھا، تجھے تو خوش ہو کے لینا چاہیے تھا 5000 کا، تو نے 6000 کا، 7000 کا، 8000 کا کیوں لیا؟ میری تو مجبوری تھی، میں تو مجبوری کی وجہ سے بیچ رہا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی، اور تو نے 8000 کا کیوں لیا؟ اس نے کہا میری بھی مجبوری تھی، میری بھی مجبوری تھی، تیری کیا مجبوری تھی؟ کہنے لگے میرے سامنے میرے نبی کا فرمان تھا، ہم مسلمان ہیں، دکاندار ہیں، تجارت کرتے ہیں، کسی کا 60 لاکھ کا مکان 20 لاکھ میں ملے، ہم کہتے ہیں فوراً لے لو، فوراً لے لو، پھر ایسا موقع نہیں ملے گا۔ صحابی رسول کہنے لگے میری مجبوری تھی، میرے محبوب نے فرمایا تھا کسی سے سودا کیا کرو
تو سامان خرید لیا کرو، مجبوری نہ خریدا کرو، مجبوری نہ خریدا کرو۔ ہاں ہم مجبوریاں خریدتے ہیں، ہم مجبوریاں خریدتے ہیں۔ پھر یہ مسلمان جن کا دعویٰ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، میں بھی کبھی سوچتا ہوں میں بھی کملی والے کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ہمارے پاس ہے کوئی ایسا عمل کہ قیامت والے دن ہم اپنے نبی کا سامنا کر سکیں؟ کوئی عمل نہیں ہمارے پاس۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، نام کے مسلمان، اس لیے تو غیر ہمارے اوپر مسلط ہے۔ جب معرکہ بدر ہوا، 313 کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، تو پورے عرب کے اوپر دھات پڑ گئی تھی مسلمانوں کی، پورے عرب پر، کہ مسلمان چاہے تھوڑے ہوں ان کا ایمان مضبوط ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا پھر یہ سلطنتیں بڑھتی چلی گئی، آدھی سے زیادہ دنیا پر مسلمانوں نے حکومت کی۔ مسلمان کم تھے، ذرائع کم تھے، لیکن حکومت پوری دنیا کے 4 حصے کر لیے جائیں تو 3 حصوں پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اور آج مسلمان بہت بڑی تعداد میں، ٹیکنالوجی بہت بڑی تعداد میں، پھر بھی مظلوم ہے۔ اور غیر مسلم ہم پر مسلط ہیں۔ عیسائی جن کو پوچھتا کوئی نہیں، ہمارے فیصلے وہ کرتے ہیں۔ دہلی شہر میں عیسائی جمع ہو گئے اور مسلمانوں کو چیلنج دیا، مسلمانوں ہماری انجیل سچی ہے، ہماری کتاب سچی ہے، اگر تم حق پر ہو، تمہارا قرآن سچا ہے، تو آؤ قرآن کریم کو بھی اور بائبل کو بھی آگ میں ڈالتے ہیں، جو جل گیا وہ باطل پر ہے اور جو بچ گیا وہ حق پر ہے۔ مسلمان اس کو اپنے سچے کا ہونا اب تک یقین نہیں ہے کہ ہم بھی سچے ہیں۔ بے شک گناہگار صحیح، قرآن تو سچا ہے نا، ہمارا نبی تو سچا ہے نا، ہمارا کلمہ تو سچا ہے نا۔ اکٹھے ہو گئے مسلمان۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا وہاں عیسائی بہت بڑی تعداد میں اور مسلمان بڑے پریشان، حضرت کو بلا کے لائے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے۔ ہاں عیسائیوں کیا کہتے ہو تم؟ کہنے لگے جی حق اور باطل کا پتہ چل جائے گا، تم اپنا قرآن لاؤ، ہم اپنا بائبل لاتے ہیں، آگ میں ڈالتے ہیں، جو بچ گیا وہ سچا، جو جل گیا وہ باطل۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہم قرآن کو آگ میں ڈالیں، تم بھی آگ میں چھلانگ لگاؤ، میں بھی آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں، کتابوں کا کیا قصور ہے، آؤ۔ عیسائی کہنے لگا نہیں جی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ میں تو اپنی انجیل کو کیمیکل لگا کے لایا تھا، میں نے اپنے آپ کو تو کیمیکل نہیں لگایا۔ سوال کیا عیسائی نے
ایک دلیل حق کی یہ بھی تو ہے کہ تم مسلمان مسجدیں بناتے ہو، پورا سال مسجدوں کی ریپیئرنگ کرتے ہو، کبھی وضو خانہ صحیح نہیں، کبھی ٹوٹیاں صحیح نہیں، کبھی دریاں پٹی ہوئی، کبھی دیواروں میں دراڑیں، کبھی کوئی چیز خراب، کبھی کوئی چیز خراب، پورا سال تمہاری مسجدوں کی ریپیئرنگ ہوتی رہتی ہے۔ اور ہمارے گرجا دیکھو، ہم نے ایک دفعہ گرجا بنایا تو 100 سال تک ہمیں ریپیئرنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، وہ پاگل، مسجدوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور گرجے میں کچھ نہیں پڑھا جاتا، وہاں ڈھول بجائے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی عظمت یہ دیواریں برداشت نہیں کر سکتی۔ رب نے کہا قرآن میں پہاڑوں پر نازل کرنا چاہتا ہوں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته۔ پہاڑ نے ہاتھ باندھ لیے، آسمانوں نے ہاتھ باندھ لیے، زمین نے ہاتھ باندھ لیے، قرآن کا جلال پہاڑ برداشت نہیں کر سکا۔ قرآن کا جلال مسجدیں کیسے برداشت کریں گی؟ اس نے کہا ہم جو گرجے بناتے ہیں 100 سال تک سلامت رہتے ہیں، ہمیں اس کے ریپیئرنگ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، تمہارے گرجوں میں قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا تو کیا ضرورت؟ شاہ جی گئے، آؤ عیسائیوں میرے ساتھ، آؤ مسلمانوں میرے ساتھ، گرجے میں داخل ہوئے۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ عیسائیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ گرجے میں داخل ہوئے اور گرجے میں کھڑے ہو کر کہا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ شاہ جی نے پڑھنا تھا کہ گرجے کی دیواروں میں دراڑیں آئی اور یوں گرنے لگا۔ عیسائی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے قدموں میں گر گئے، شاہ جی بس کریں، اگر آپ نے مزید پڑھا تو ہمارا گرجا بالکل ختم ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا۔ یہ قرآن کی جلالت ہے کہ قرآن کریم کی عظمت ہے کہ یہ دیواریں برداشت نہیں کر سکتی، تمہارا گرجا کیا برداشت کرے گا؟ اللہ اکبر۔ مامون الرشید نے اس دور کے بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے مفتیوں کو، بڑے بڑے جبے اور کبے والوں کو جمع کیا۔ بتاؤ قرآن مخلوق ہے یا نہیں؟ قرآن مخلوق ہے یا نہیں؟ مخلوق ہر وہ چیز ہے، توجہ کرنا بڑی قیمتی بات ہے، مخلوق ہر وہ چیز ہے جو خالق نے بنائی ہے۔ مخلوق ہر وہ چیز ہے جو خالق نے بنائی ہے۔ آسمان مخلوق ہے، زمین مخلوق ہے، چاند سورج ستارے مخلوق ہیں، پہاڑ مخلوق ہے، انسان مخلوق ہے، حور و ملائک مخلوق ہے، جنات مخلوق ہیں، چرند پرند مخلوق ہیں، یہ درخت مخلوق ہے، سمندر مخلوق ہے، آگ مخلوق ہے، ہوا مخلوق ہے، زمین کے اندر رینگنے والے کیڑے مخلوق ہیں، ہر چیز مخلوق ہے۔
تو مامون الرشید عباسی خلیفہ کہنے لگا مولویوں سے بتاؤ قرآن مخلوق ہے کہ نہیں؟ سب نے کہہ دیا قرآن مخلوق ہے سوائے دو آدمیوں کے، سوائے دو آدمیوں کے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن مخلوق، یہ بات آپ بھی یاد کر لیں، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ سب نے کہہ دیا جی مخلوق ہے۔ مامون الرشید کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ قرآن مخلوق ہے۔ جن دو علماء نے کہا قرآن مخلوق نہیں، انہیں قید کر دیا گیا، قید میں ڈال دیا گیا۔ اور مامون الرشید نے کہا ان کو میری عدالت میں پیش کرنا اور انہیں ہزار ہزار کوڑے مارے جائیں گے۔ جب ان کو جیل سے رہا کر کے لے جانے لگے بادشاہ کے پاس سزا کے لیے، ان دو میں سے ایک تو راستے میں ہی فوت ہو گیا، باقی کتنے بچے؟ کتنے؟ اور اس کا نام تھا امام احمد بن حنبل۔ کیا نام؟ امام احمد بن حنبل، یاد رکھنا۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ بکاؤ مولوی ہر جگہ مل جائیں گے، پیسے دے کے اپنی مرضی سے ہر جگہ فتوے لے لو۔ حق والے کہیں کہیں ملیں گے، جنہوں نے اپنی جان کا سودا رب کے ساتھ کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے قرآن مخلوق نہیں ہے۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، لے جا رہے ہیں۔ سامنے ایک آدمی آیا، ابو الحسن، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت سنا آج آپ کی پٹائی ہوگی؟ کہا ہاں سنا میں نے بھی ہے، آج میری پٹائی۔ آپ مجھے جانتے ہیں؟ احمد بن حنبل کہنے لگے نہیں، کہ میں عرب کا مشہور ڈاکو ابو الحسن ہوں، ابو الحسن میرا نام ہے، اور مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تو ابو الحسن ڈاکو ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ایمان والو غور کرنا۔ وہ ڈاکو کہنے لگا، ابو الحسن کہنے لگا میں نے سنا ہے آج آپ کی پٹائی ہوگی۔ احمد میری بات یاد رکھنا، میں ابو الحسن ڈاکو ہوں، میں کذاب ہوں، جھوٹا ہوں، لعنتی ہوں، باطل پر ہوں، مجھے ان گنت مارے پڑی ہیں، میں نے مار کھا کر چوری نہیں چھوڑ دی، اور تو کہیں مار کھا کے حق نہ چھوڑ دینا۔ میں نے مار کھا کر چوری نہیں چھوڑی، اور تو مار کھا کر حق نہ چھوڑ دینا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں سجدے میں گرا، اللہ ایک ڈاکو کو اتنی ہمت، اتنی جرت کہ وہ مجھے یہ نصیحت کرے، مالک میں تیرا بندہ ہوں اور مجھے تجھ پر ناز ہے، مجھے ناز کا حق حاصل ہے، تیرا بندہ ہوں، اللہ جب میں اس دربار میں پہنچوں نہ میں مامون کی شکل دیکھوں نہ مامون میری شکل دیکھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب احمد بن حنبل کو وہاں لے کے گئے
تو اس وقت مامون الرشید کا جنازہ جا رہا تھا۔ زمین پر اگر اللہ کا برگزیدہ بندہ کوئی قسم اٹھا لے، اللہ اس کی قسموں کو پورا کرتے ہیں۔ واسق آیا، معتصم 500 کوڑے مارے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا کہتا ہے، میرے ابا کو جب کوڑا لگتا تو کوئی کوڑا ایسا نہیں تھا جس کوڑے کے ساتھ میرے ابا کی کمر کی چمڑی نہ جا رہی۔ اگر وہ ایک کوڑا ہاتھی کو لگتا تو ہاتھی بھی چیخے مارتا ہوا بھاگتا، اور جب بھی کوڑا لگتا تو میرا ابا کہتا تھا، غفر اللہ ابا الحسن، رحم اللہ ابا الحسن، اللہ مغفرت کر اس ابو الحسن ڈاکو کی، رحم کر اس ڈاکو پر جس نے مجھے یہ جملہ کہا کہ میں مارے کھا کھا کر چوری نہیں چھوڑتا، احمد تو مارے کھا کر کہیں حق نہ چھوڑ دے۔ اور یہ بتاتا چلوں آپ کو، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن مخلوق کسے کہتے ہیں؟ مخلوق ہر وہ چیز ہے جس کو خالق نے بنایا ہے، جس کو خالق نے بنایا ہے۔ اور قرآن بنایا نہیں گیا، یہ تو بولا جاتا ہے، یہ خالق کا کلام ہے، میرے رب کے منہ سے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ قرآن خالق کا کلام ہے، کلام الہی ہے، یہ مخلوق، یہ یاد رکھیں۔ اس دوران امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو میرے پاک پیغمبر کا دیدار ہوا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں آپ کی نالج کے لیے بتاؤں، میرے محبوب نے فرمایا کہ جس نے خواب کے اندر میرا دیدار کیا، گویا کہ اس نے حقیقت میں میرا دیدار کیا، اس لیے کہ شیطان ہر روپ بنا سکتا ہے، ہر رنگ میں آ سکتا ہے، لیکن شیطان میرے روپ میں نہیں آ سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کا دیدار ہوا، میرے محبوب نے مجھے کہا، شافعی حنبل کو میرا سلام کہو، احمد کو میرا سلام کہو، اور احمد کو کہو جس بات پر تو ڈٹ گیا ہے ڈٹے رہنا، میرے پاک پیغمبر کی دعائیں تیرے ساتھ۔ رات کو خواب آیا، صبح کو طلبہ کو بٹھایا پڑھانے کے لیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی کتاب کھولی، لوگ بیٹھے پڑھنے والے، پوچھا بھائی حنبل کی بستی کو کوئی جانتا ہے؟ کہاں ہے؟ تو ایک طالب علم نے کہا جی میں جانتا ہوں، وہاں چلے جاؤ اور یہ پیغام لے جاؤ۔ وہاں احمد نام کا ایک بندہ رہتا ہے حنبل کی بستی میں، اس کو جا کے میرا بھی سلام کہنا اور میرے محبوب کا بھی سلام کہنا، اور میرے محبوب کا پیغام بھی دینا کہ جاؤ میرے محبوب کا پیغام ہے، احمد جس بات پہ ڈٹے ہو ڈٹ جانا، ہمت نہ ہارنا، میرے نبی کی دعائیں تیرے ساتھ ہیں۔ وہ بچہ چلا گیا، پوچھتے پوچھتے حنبل کی بستی میں پہنچا اور پوچھا میں نے احمد بن حنبل سے ملنا ہے؟ کسی نے کہا ہاں۔ وہ مسجد ہے چھوٹی سی، وہاں چلے جاؤ۔ چلے گئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں نے امام احمد بن حنبل سے ملاقات کرنی ہے۔ ہاں ہاں بولو کیا بات ہے؟ میں فلاں بستی سے آیا ہوں، میرے استاد نے امام شافعی نے آپ کو سلام کہا ہے۔ اچھا اچھا، علیکم وعلیکم السلام، کملی والے نے بھی آپ کو سلام کہا ہے۔ اچھا، علیکم وعلیکم السلام، پیغام بھی دیا ہے؟ کیا پیغام ہے؟
پیغام دیا ہے کہ جس بات پر آپ ڈٹ گئے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، یہ خالق کا کلام ہے، اس پر ڈٹے رہنا، میرے محبوب نے فرمایا میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر کوئی خوشی کی خبر لاتا اسے کوئی ہدیہ دے دیا جاتا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر گھر میں چلے گئے، گھر میں کوئی چیز نہ تھی تو اپنا کرتا اتار کے لے آئے اور اس طالب علم کو گفٹ کر دیا، یہ میرا کرتا، یہ ہدیے کے طور پر میں تمہیں دے رہا ہوں، جاؤ میرا کرتا لے جاؤ۔ وہ طالب علم واپس آیا اور واپس آنے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، ہاں بھائی ملاقات ہو گئی تھی؟ ہاں جی ملاقات ہوئی۔ پیغام دے دیا؟ ہاں جی دے دیا۔ کہ حضرت یہ کرتا انہوں نے مجھے دیا ہے، یہ کرتا دیا مجھے۔ اچھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کرتا مجھے دو۔ کرتا لے کر گھر میں چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس لے آئے۔ جب کرتا لے کے گئے تھے تو اس وقت کپڑا خشک تھا، اور جب واپس لے کے آئے ہیں تو کپڑا گیلا تھا۔ طالب علم کہنے لگا، حضرت آپ نے کپڑا دھویا ہے، یہ قمیض دھویا ہے، آپ مجھے کہہ دیتے میں دھو دیتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، نہیں نہیں، میں تجھ سے یہ کپڑا لے کے گیا ہوں، جس کے لیے پیغمبر دعا کرے، جس کو پیغمبر سلام بھیجے، اس بندے کا کرتا میں گھر میں لے کے گیا، پانی کی بالٹی بھری، اس کے اندر میں نے ڈبویا، اور ڈبونے کے بعد پھر میں نے نچوڑ دیا، اس پانی کے اندر اس بندے کا پسینہ شامل ہو گیا، میں نے تجھے کرتا واپس دے دیا۔ میں وہ پانی پیوں گا، اس بندے کا پسینہ میرے جسم میں جائے گا، ممکن ہے اللہ اس وجہ سے میری نجات کر دے۔ مولانا عبداللہ درخواستی کا نام تو سب نے سنا ہوگا۔ چلے گئے، پرانی بات ہے، یہاں سے کپڑے کا تھیلا اپنے کپڑے لے کر چلے گئے، حج کیا، وہیں رہے، اور کہنے لگے گنبد خضرا کے مکین، میرا جی نہیں چاہتا کہ میں واپس جاؤں، میں پاکستان واپس نہیں جانا چاہتا، میں تیرے سائے میں رہنا چاہتا ہوں۔ حرم کے اندر، حرم نبوی کے اندر آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ محبوب کا دیدار ہوا، کہا عبداللہ پاکستان جاؤ، تمہاری بڑی ضرورت ہے، اور وہاں جاؤ، اور وہاں جا کے میرے بیٹے عطا اللہ شاہ بخاری کو میرا سلام کہنا، عطا اللہ شاہ بخاری کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ جو تم نے تحریک اٹھائی ہے نا ختم نبوت کی، میں تم سے بڑا خوش ہوں۔ درخواستی صاحب دنیا میں تشریف لائے، پاکستان میں تشریف لائے، سیدھے ملتان چلے گئے، اور عطا اللہ شاہ بخاری کے گھر میں گئے۔ بخاری صاحب بیمار تھے، چارپائی پر لیٹے ہوئے، دروازہ کھولا، الیک سلیک ہوئی، سلام دعا کرنے کے بعد اپنا خواب بیان کیا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، نہیں، میں اپنے نانا کا خواب لیٹے لیٹے نہیں سننا چاہتا، مجھے اٹھاؤ۔ اٹھ کے بٹھایا اور کہا کہ ادب ملحوظ رکھنا چاہیے، اتنی دور سے پیغام آیا ہے۔ اٹھ کے بیٹھے اور بیٹھ کر کہا، اب سناؤ مجھے میرے نانا نے کیا کہا ہے؟ کہا آپ کو سلام کہا ہے، اور آپ کی ختم نبوت کی تحریک کے کام کے اندر جو آپ کی قربانیاں ہیں، یہ آدھی زندگی تو جیل میں گزاری، آدھی تحریک میں گزاری، آپ کے نانا آپ کے کام سے بڑے خوش ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ زارو قطار روئے، زارو قطار روئے، زارو قطار روئے، اور کہا عبداللہ تو گواہ ہو جا کہ میرے نانا نے جو کہا ہے، اگر میرے نانا قیامت والے دن بھی یہی کہہ دے تو میرے نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا قرآن کریم کی فضیلت، قرآن کریم کی عظمت۔ یہودی قرآن کریم کا مطالعہ کر رہا ہے، یہودی عورتیں قرآن کریم کا مطالعہ کر رہی ہیں، مسلمانوں کو قرآن کریم پڑھنے کی توفیق ہی نہیں، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ یہودی عیسائی قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، ان کی عورتیں قرآن کا مطالعہ کر رہی ہیں، قرآن سمجھ کر پڑھ رہی ہیں۔ قرآن پڑھ کر ہم زمین والوں پر حکومت کیسے کریں؟ عیسائی، یہودی قرآن کا مطالعہ کریں، اس نظریے کے ساتھ، اس نقطے کے ساتھ کہ ہم قرآن کا مطالعہ کریں کہ ہم دنیا کے اندر، دنیا پر کیسے حکومت کر سکتے ہیں،
اور وہ ساری چیزیں قرآن کریم سے اخذ کر کے ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔ قرآن ہمارا ہے، ہمارے گھروں میں ہے، ہماری مسجدوں میں ہے، ہماری زبانوں پر ہے، ہمارے دلوں پر ہے، ہمارے نبی پر نازل ہوا، ہم قرآن سے غافل ہیں۔ دشمن جو ہمارے دین کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، ہمارے نبی کے دشمن ہیں، وہ قرآن کا مطالعہ کر کے ہم پر مسلط ہیں۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں، قرآن کو اپنے دل میں جگہ دیں، ہائے تو کیا ہو سکتا ہے کہ ہم بھی دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں، اور کر کے دکھائی ہے۔ جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا وہ شاہ روم کے دربار میں گئے اور اپنے ہاتھ کے اندر تلوار ہے اور وہ قالین کے ٹکڑے کرتے کرتے وہاں پہنچے۔ شاہ روم نے کہا یہ کون ہے میری قالین کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں؟ یہ کون ہے وہ قالین جس کے اندر گل بوٹے سونے کی تاروں کے ساتھ بنے ہوئے ہیں؟ میرے دربار کے اندر آنے والا پہلے مجھے سر جھکاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، پھر میرے دربار میں آتا ہے۔ یہ کون ہے جو میرے قالین کے ٹکڑے کر رہا ہے؟ وہ میرے نبی کا صحابی کہنے لگا اے ہرقل، اے شاہ روم، ایک وقت آئے گا اس روم کے اوپر ہماری حکومت ہوگی، ہماری حکومت ہوگی۔ وہ صحابہ سبحان اللہ کبھی کھانے کے لیے مل جاتا تھا، کبھی نہیں ملتا تھا، کبھی بھوکے رہتے تھے، کبھی پیاسے رہتے تھے، کبھی پیٹوں پر پتھر باندھتے تھے، پھر دیکھا پوری دنیا پر حکومت کر کے دکھائی میرے نبی کے صحابہ نے۔ آج کیا ہو گیا؟ امت محمدیہ کو کیا ہوا؟ اگر امت محمدیہ اسی نہج پر آ جائے تو رب کعبہ کی قسم ہے قرآن کو سچی محبت دو، قرآن کو دلوں میں بساؤ، قرآن پڑھو، سمجھو، کوئی وقت دور نہیں ہے کہ آج پھر وہی دور آ سکتا ہے۔ آج مسلمانوں کی حکومت ہوگی، یہ انگریز، یہ عیسائی، یہ یہودی تمہاری زیر نگی ہو سکتی ہے۔ قرآن والے ایسے نہیں کیا کرتے، قرآن والے یوں کیا کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا طالبان سے تمہارے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سعودی عرب کے جھنڈے پر کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرق یہ ہے کہ ان کے جھنڈے پر کلمے کے نیچے تلوار ہے اور تمہارے جھنڈے کے کلمے کے نیچے کوئی تلوار نہیں ہے۔ کیا جواب دیا سبحان اللہ؟ انہوں نے کہا کہ تلوار ہاتھ میں پکڑنے کے لیے ہوتی ہے، جھنڈے پر لگانے کے لیے نہیں ہوتی، جھنڈے پر لگانے کے لیے نہیں ہوتی، ہاتھ میں پکڑنے کے لیے ہوتی ہے۔ دیکھو جا کے افغانستان کے اندر اسلامی نظام قائم ہو چکا ہے، امام کلاشن کوف پڑھی ہے، نماز پڑھا رہا ہے، چوکیدار کلاشن کوف ہیں پہنی ہوئی ہیں اسلحے کے ساتھ۔ اسلحہ میں نہیں کہتا، میرے نبی کا فرمان ہے، اسلحہ مسلمان کا زیور ہے، اسلحہ مسلمان کا زیور ہے۔ اور وہاں دیکھو اتنا امن اور سکون ہے، یہاں 350 روپے لیٹر ہے، وہاں 70 روپے لیٹر ہے۔ 40 سال جنگ کرنے کے بعد بھی آج افغانستان کسی ملک کا مقروض نہیں ہے، اور فلسطین کے لوگ اس طرف دیکھ رہے ہیں اور کہا ہے، پیغام بھیجا ہے، آؤ بیت المقدس کو آزاد کراؤ، اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ بیت المقدس آزاد ہوگا۔ اور چلتے چلتے ایک بات بتاتا جاؤں، یہ واقعہ تو بہت لمبا ہے، غزوہ ہند ہے، پھر خراسان ہے، پھر لشکر مہدی ہے، وہ یہیں سے چلے گا انشاءاللہ۔ ایک وقت آئے گا پوری دنیا میں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک میرے پاک پیغمبر کے ختم نبوت کا جھنڈا بلند ہوگا انشاءاللہ۔ ایک وقت آئے گا اور پھر دیکھنا بیت المقدس بھی آزاد ہے۔ اور آج 12 تاریخ ہے، کل 13 تاریخ ہے، پرسوں 14 تاریخ ہے۔ 14 مئی کو اتوار والے دن ترکی میں الیکشن ہو رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ اس مرد قلندر کو، اس مرد مجاہد کو، طیب اردگان کو اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ اگر وہ شخص کامیاب ہو گیا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی نظریں وہاں لگی ہوئی ہیں، بیت المقدس بھی آزاد ہوگا، حرمین شریفین کو بھی آزادیاں ملیں گی، ہر شخص عمرہ کرے گا، ہر شخص آزاد ہو کے حج کرے گا، یہ تمام پابندیاں ہٹا لی جائیں گی۔ اللہ
جو میں نے جملے کہے ہیں مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہم سب کے لیے نجات کا سبب بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔